کہا اس مسئلے کو سمجھنا سلجھانا بہت ضروری ورنہ حالات جگرگوں ہو جائے. دوڑے گئے ساتھ گئے حضور سید سلمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بھاگلپور کے رہنے والے تھے. فارسی اور عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی. یہ گئے اللہ حضرت کی بارگاہ میں. کہا حضور یہ وائس چانسلر صاحب ہیں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے, ان کا ایک مسئلہ پھنسا ہے اس کو سلجھا دیا گیا. کہا بولو کیا مسئلہ. اس نے فوراً سوال کیا, ابھی اس کا سوال ختم بھی نہ ہوا تھا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب بتا دیا. ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. وائس چانسلر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ پریشان ہوئے آخر معاملہ کیا ہے. پوچھا مولانا ان علوم کو آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. امام احمد رضا نے فرمایا اللہ نے سارے علوم کا گنجینہ قرآن کو بتایا ہے. میں جس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں قرآن پڑھتا جاتا ہوں, میرا رب وہی مجھ پر منکشف فرماتا چلا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو علوم پر مہارت نہیں رکھتے تھے. پہلی تحقیق آئی کہ 55 علوم پر مہارت رکھتے تھے. دوسری تحقیق سامنے آئی 75 علوم پر مہارت رکھتے تھے. تیسری تحقیق سامنے آئی 122 علوم پر مہارت رکھتے تھے. واہ اعلیٰ حضرت تیری ذہانت اور تیرے علم و فضل و کمال کو ہزاروں سلام کہ تو نے 122 علوم پر اس طرح دسترس حاصل کیا تھا کہ جس طرح اردو لکھنا جانتے تھے ویسے ہر علم کی کتابیں بھی اعلیٰ حضرت. اب دیکھئے میں صرف اعلیٰ حضرت پر بولوں گا تو دوسرا نظریہ تیور آپ کا بدل جائے. میں قرآن کو سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن سارے علوم کا گنجینہ ہے اور یہ قرآن اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے قرآن کو رحمت بنایا ہے مومنوں کے لیے, شفا بنایا ہے. سبحان اللہ. قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے شفا ہے. قرآن کی ہر سورت ہمارے لیے شفا ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے دوڑے چلے آتے ہیں علامہ صاحب کے پاس, حضرت ذرا سا دم کر دیجئے. یہ کوئی الگ سے دعا لے کے نہیں رکھے ہیں, یہ الگ سے کوئی آیت نہیں ہے بلکہ قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت چند بار کرتے ہیں, پھونک مارتے ہیں پانی پر. اللہ پانی میں اس قرآن کی آیت کے صدقے وہ اثر پیدا فرما دیتا ہے کہ آپ کے پیٹ کا درد دفع ہوتا ہوا. سبحان اللہ. آپ کو بخار لگا ہے, آتے ہیں حضرت کئی دنوں سے ڈاکٹر سے دکھا رہا ہوں, انجیکشن پر انجیکشن, کیپسول پر کیپسول, ٹیبلٹ پر ٹیبلٹ کھا رہا ہوں, اللہ شفا نہیں دیتا. اب مجھے شفا نہیں ملتی, آپ کرم فرمائیے ہمیں شفا مل جائے. حضرت فرمائیں گے ایک گلاس پانی لاؤ. ایک گلاس پانی پر قرآن کی ایک آیت کو 11 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھتے یہ دم کرتے ہیں, آپ کو دیتے ہیں, اللہ پی جاتے ہیں, گھر جاتے جاتے پسینہ آتا ہے, بخار ختم ہو جاتا ہے, آپ تندرست ہو. سبحان اللہ. قرآن کا کمال ہے کہ قرآن ہمارے لیے رحمت ہے. جیسے مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے ویسے ہی قرآن کو اللہ نے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا. اور ہم نے تو تاریخ دیکھی ہے کہ قرآن کی ایک ایک سورت سن کر بڑے بڑے کافروں کا کفر کٹا. اگر اجازت ہو تو وہ تاریخ آپ کے سامنے سناؤں. حضرت ابو جہل لعین نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی, پلاننگ سے تیار کی تھی, تو خانہ کعبہ کے چھاؤں میں بیٹھ کر ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ اور عرب کے بڑے بڑے گندے کرائم پیشہ لوگ اکٹھا ہوئے. اس میں حضرت عمر بھی حالت کفر میں تھے, اس لیے وہ بھی پہنچے. پہنچنے کے بعد ابو جہل نے اعلان کیا ہے ہم میں کوئی ایسا بہادر, ہے ہم میں کوئی ایسا جری, ہے ہم میں کوئی ایسا پہلوان جو ہمارے معبودوں کو برا کہنے والے کا سر قلم کر دے. ادھر ابو جہل, ادھر
ابو جہل اپنے ماننے والوں سے عہد لے رہا تھا، اس کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا، ادھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تھی، اللہم ایّد الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ نبی کی زبان سے دعا نکلی ہے، شرف قبولیت۔ سبحان اللہ۔ عمر اٹھے، کہا میں اپنی تلوار سے بانی اسلام کا سر قلم کروں۔ پورے مکے میں رات بھر جشن منایا گیا، ننگا ناچ کافروں نے ناچا کہ کل سے میرے معبود کو برا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ عمر وہ آدمی ہے جس کی تلوار جب میان سے نکلتی ہے تو بغیر انسانوں کا خون چوسے میان کے اندر نہیں جاتی۔ اس نے عہد کر لیا ہے بعد میں اسلام کا سر قلم کر۔ صبح کا سویرا نمودار ہوا، عمر اٹھے، تلوار میان سے نکالی لے کے چلے، مکے کی جن جن گلیوں سے وہ گزر رہا تھا اس کا والہانہ استقبال ہو رہا تھا، اس لیے کہ سب لوگوں کو یقین تھا کہ عمر تو آج بانی اسلام کا سر قلم کر کے ہی لوٹیں گے۔ راستے پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کتنے نادان ہو، اپنے گھر کی خبر نہیں لی ہے اور بانی اسلام کا سر کاٹنے کے لیے نکل پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیری بہن اور تیرے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو تیور مصطفیٰ کے لیے تھا وہ تیور بدلا۔ عمر اپنے بہن کے گھر آئے، زوردار انداز میں آواز دیا، کھولو دروازہ۔ بہن کانپ اٹھی، شاید میرے اسلام قبول کرنے کی خبر میرے سالم بھائی کو ہو گئی ہے، اس لیے وہ اس گرجدار انداز میں آواز دے رہے ہیں۔ بہن نے ہمت کی، دروازہ کھولا، عمر نے تلوار تانی اور کہا سنا ہے تو دین محمدی قبول کر چکی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دین محمدی سے منحرف ہو جا ورنہ میری تلوار تیری گردن ہوگی۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا اے عمر سن، اس سے پہلے تیرے میرے رشتے بھائی اور بہن کے تھے، لیکن جب سے میں نے دین محمدی قبول کیا ہے اس دن سے تیرا میرا رشتہ کفر و اسلام کا ہے۔ میں جان تو دے سکتی ہوں، اپنا ایمان نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عمر نے تلوار نیچے رکھا، کہا بہن جو میں کیوان کے باہر سے ہمارے دروازے کے باہر سے جو سن رہی تھی تم سے اس آیت کو، اس سورت کی تلاوت کر۔ بہن بھی بہت چالاک، انہوں نے کہا جا غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے آ، پھر میں وہ سلاتی۔ غسل کرنے کے بعد عموماً غصہ تھوڑا ٹھنڈا، غسل کر کے نیا کپڑا پہن کے جیسے پہنچے ویسے ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ یا سورہ حامیم کی تلاوت۔ ایک سورت پڑھی ہے، عمر کا کفر کٹ گیا۔ عمر نے کہا سنو، یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، یہ کلام تو مسبب الاسباب کا ہے، اس نے یہ کلام تجھے سنایا ہے، اس رسول کی بارگاہ میں مجھے لے۔ سبحان اللہ۔ بہلوئی کے ہمراہ چلے، جہاں مصطفیٰ جان رحمت مقیم تھے اس دروازے پر حضرت حمزہ برہنہ تلوار لیے کھڑے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو عمر آج جس جلال کے ساتھ اپنی تلوار میان سے باہر کر کے آ رہا، میں اسے اپنی تلوار سے یہیں پر زمین پر چھیر کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا راستہ کلیئر کرو، ارادہ بخیر ہے۔ ذرا زور سے بول، ذرا زور سے بول لیجیے۔ حضرت حمزہ حیران رہ گئے، عمر اندر داخل ہوئے، چلانا تھا تلوار، سر قدم ناز مصطفیٰ پہ رکھا اور پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور مشرف پر اسلام ہو گئے۔ قرآن کی ایک سورت عمر جیسے یعنی اور بہادر کے سینے میں جا کر کفر کو تار تار کر دیا، اسلام کا چراغ جلا دیا۔ تم اگر 30 پاروں کی تلاوت شروع کر دو تو 32 کروڑ مسلمان
ماشاءاللہ تم نے تو صرف قرآن کو طاق کی زینت بنایا، سبحان اللہ تم نے قرآن کو صرف طاق کی زینت بنایا، شب برات میں پڑھنے کے لیے قرآن نکالتے ہو، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جبکہ پوچھو ان علماء سے، قرآن کا چھونا عبادت، قرآن کا چومنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت۔ اگر کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو تم اسے کھڑے ہو کر اس وقت تک سنو جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے تو صرف شب برات کے لیے قرآن رکھا، اور آج ظلم ہو رہا تو بابلہ مچا رہا۔ یار ایسے بی جے پی والے کیا ظلم کریں گے جتنا ظلم میرے مصطفیٰ پر ہوا۔ اس وقت جب اسلام پھیل گیا تو آج کیا ہے، آج تو ہم 32 کروڑ کی آبادی، ہم 5 کروڑ صرف سچے غلام خواجہ بن جائیں تو ایک خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کے سینوں میں ایمان کا چراغ جلایا ہے۔ ہم 90 کروڑ کو اسلام لانے پر مجبور کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا تو جذبہ ہی بیکار ہے۔ سبحان اللہ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین زور سے بولیے آمین اگر ایک سورت یاد ہو تو دن بھر اسی کو پڑھیں، پڑھتے رہیے جب جب موقع ملے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اور حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ سراجی کے آنے کا مقصد ہی ہے کہ میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا حضرت کے بھی بہت سارے خدمات ہیں۔ سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے کہ بچیوں کا مدرسہ انہوں نے قائم کیا ہے، چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی بے پناہ برکت ہے، آمین لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد میں مخدومیہ خیر الورا کے اس کانفرنس میں حاضر ہوا۔ اس کی سنگ بنیاد کے موقع پر جس وقت عبید اللہ خان آزمی آئے تھے اس وقت میں حاضر آیا۔ اس کے بعد شاید اس جلسے میں پہلی بار آیا، اور یہ خوشی ہوئی کہ آج 7 بچے حافظ قرآن، سبحان اللہ اور ان 7 بچے ہی نہیں، ان کی نسل سے جتنے حفاظ پیدا ہوں گے سب کا ثواب حضور علامہ صبغت اللہ علیہ رحمت و رضوان کی۔ سبحان اللہ صرف انہی کو نہیں، جن اساتذہ نے جن معاونین نے تعاون کیا ہے اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے۔ آمین اس لیے دعا کیجیے، آج بہت خوشی ہو رہی، اور یقیناً حضرت کی روح تو مچل رہی ہوگی کہ ہم نے جس باغیچے کو لگایا تھا اس کا 7 پھل ہماری قوم کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو سلامت رکھے، علماء کو سلامت رکھے، حفاظ کرام کو سلامت رکھے۔ بہت دنوں کے بعد اس راستے سے کئی بار گزرا مگر اندر آنے کا موقع نہیں ملتا تھا، مگر آج آنے کے بعد دیکھا بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آپ لوگوں کا خصوصی تعاون ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہی مدرسے ہیں، یہی مسجدیں ہیں، یہی خانقاہیں ہیں جہاں سے ہمارے دین و سنیت کی اشاعت ہوتی ہے، اور اسلام کی بقا کا یہ وہ حسین تاج محل ہے جہاں سے اسلام کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کی جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی مذاہب کی کتابیں ہیں، ساری کتابیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کتاب کی اصلی تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن صرف ایک قرآن ہے جس میں نہ ایک حرف کا گنجائش ترمیم ہوئی ہے، نہ ایک نقطے کی ترمیم، نہ ایک زبر، نہ ایک دیر، جو جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی ان حفاظ کرام کے سینے میں آج سبحان اللہ کبھی کبھی کہتے ہیں کھلے لفظوں میں، بہت دنوں سے تو قانون کی پیچیدگیاں زنجیر بنی پاؤں میں تھی۔ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا جب یہ زنجیریں ٹوٹنے پر آ جائیں گی اس وقت عبد القادری کی زبان کھلے گی تو نہ جانے کتنے کی ٹوپی اور کتنے کی دھوتی پھٹ جائے گی۔ ہمارے پاس بہت سارا راز چھپا ہوا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات میں امن پیدا کر دے، زور سے بول سکون پیدا کر دے۔ ہم ہر
اس ناپاک طاقت جن طاقتوں نے آج سے نہیں، میں اپنے طالب علمی کے زمانے سے جب جب اسلام کے خلاف آواز اٹھی ہے، ہم نے اخبارات اور اپنے مذہبی جلسوں سے اس کی تردید کی۔ زبان میں قوت گویائی عطا فرمائے۔ آمین۔ 2 بار تو میں گرفتاری سے بچ گیا، گرفتار ہو جاتا ہوں تھوڑا مارکیٹ میں آؤ۔ ایک بار دربھنگا میں جس وقت الوانی جی رتھ یاترا لے کے آئے تھے، پورے دربھنگا میں میں نے تقریباً 17 تقریریں کی اور نوجوانوں کے جسم میں وہ جوش ڈالا کہ اگر وہ آ جائے تو یہاں سے اسے واپس نہیں جانے دینا۔ ان حالات کے تحت اس کو سمستی پور میں ہی گرفتار کر لیا گیا، دربھنگا میں وہ قدم رکھا ہی نہیں۔ پھر دوسرا وہ جس وقت صدام پر حملہ ہو رہا تھا اور عراق کی تباہی کو کہ منصوبے بنا کے امریکہ اس پر وار کر رہا تھا، اس وقت ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم بنا تھا جو 40 دن کے لیے، میں نے اس کی نگری میں اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس نے پورے فورس کو 1-2 نہیں 7 گاڑی فورس کو بھیج کر پورے گاؤں کو چاروں طرف سے اس نے بدوا دیا تاکہ میں نکل نہ پاؤں۔ لیکن وہاں کے پٹھانوں نے کہا بابو صاحب کے جانے سے پہلے مجھے لے جاؤ، جیل میں مجھے رکھو، اس کے بعد میرے بابو صاحب، کیونکہ وہاں سب میرے ابا کے مریدین ہیں، وہاں ابا کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو اتنا حوصلہ دیا، پولیس والے میرے سامنے تک نہیں آئے، معاملات وہیں ختم ہو گئے۔ بہرحال اللہ سے دعا کیجئے کہ اگر وہ وقت آن پڑے کہ ہم اپنے ملک اور اپنی شریعت اور اپنے حقوق کی پابندی کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینا ہو تو اس وقت جان دینے کو ہم تیار ہیں۔ بولیے تیار رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اب وہ وقت نہیں ہے کہ لالی پاپ سے آپ ہو جائیے ہمارے نتیش جی کب تک بے وقوف بناتے رہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جتنا کام نتیش نے کیا ہے دوسری پارٹیوں نے اتنا کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے لالی پاپ دے کر اس وقت ووٹ کا وقت کی حمایت کر کے اور اس سنشودھن کی حمایت کر کر مسلمانوں کے جذبات سے ہولیاں کھیلی ہے۔ میں کھلے لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنے نبی کی عظمت، شریعت کا قانون، شریعت کے قانون کی مخالفت اور اپنے اسلامی بھائیوں کے حقوق کی اگر حقوق کو لوٹا جائے تو اسے برداشت نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگوں اب تیار رہو، ہم ظالموں سے کہتے ہیں یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل تیزی سے آگے بڑھ رہا۔ آج میں موڈ بنا کے آیا تھا بہت دیر بولوں گا، لیکن پاؤں میں زنجیر ہی اتنی لگی تھی کہ پھر ان زندگی نے وفا کی، آپ سے ملاقات ہوئی تو گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا۔ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، غداری ہے۔ اگر آپ اپنے اس وعدے پر اصل رہتے تو کون آپ کو اچھا دکھاتا؟ جتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور اس بات کا عہد کریں کہ میں کل سے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بس ابھی سب لوگ کہہ رہے تھے میں جنت میں جاؤں گا، کیا ہوا لولے ہو گئے؟ کھڑے ہوئیے، آپ بھی پڑھ رہے کھڑے ہوئیے۔ اچھا آپ سنیے، اب میری طرف توجہ دیجیے، تھوڑی دیر کھڑے رہیے۔ اب آپ سب کہیے اے اللہ میں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اپنے حبیب کے سچ سے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ میں عہد کرتا ہوں کل سے 5 وقت پابندی سے نمازیں پڑھوں گا، تو اپنے حبیب کے سچ سے ہم سب کو 5 وقت پابندی سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ زور سے بولیے آمین۔ چلیے ماشاءاللہ، اب اس وقت آپ کے جلسے کی قبولیت پر سند لگ گئی۔ مسلمانوں
توبہ کر لیا، لیکن 5 ہم کو مصطفیٰ کا دیوانہ چاہیے جو داڑھی رکھنے کو تیار ہو، ان علماء کے ساتھ انہیں جنت میں لے جایا جائے۔ 5 نوجوان تیار ہو گئے، کون داڑھی رکھے گا؟ آ جاؤ، آؤ 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 آؤ، جلدی آؤ، ٹائم نہیں۔ آئے گی تو اس کے بعد نہیں کٹائے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی ہے جو ان علماء کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہو؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا وہ 100 شہیدوں کا ثواب پائے۔ سبحان اللہ۔ اے کوئی جو داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جائیے رام بھائی، عبد المنان بھی یہاں کوئی ہے کیا؟ جائیے نا، کون ہے؟ وہ ماتھا پکڑ رکھے السلام علیکم، السلام علیکم۔ ارے کرم کیجئے نا، نام اتنا پیارا ہے۔ مدرسہ کے سیکریٹری اور سوہا دیکھنے میں لگے اوریجنل بورا۔ ارے ابھی بھی تو آپ بول جائیے داڑھی رکھنے کا وعدہ کر لیا، اور آپ تو ان کو کہہ رہے ہیں آپ نہیں تیار ہو رہے۔ یہ سیکریٹری ہے، ہم نے سمجھا کہ وہ سیکریٹری ہے۔ دونوں بھائی کھڑے ہو جائیے نا، جنت میں جانا ہے ان علماء کے ساتھ تو کھڑے ہو جائیے۔ آئے آئے، مت گھبرائیے، چھوڑ دیجیے ان کو اپنے حال پر۔ ارے موقع یہ نہیں دیکھتے، ابھی آ جائے نا کوئی نیتا تو دوڑ کے یہ چلے جائے جھنڈا لہرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میں اپنے لیے اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، ان کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت دے رہا تھا، مگر مسلمان کتنے اچھے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے۔ اسے مسلمان کو نہ کاٹا پیٹا جائے گا تو کیا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ان سے آپ لوگ آمین بولیے۔ چلیے، وما علینا الا البلاغ۔